محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور بہترین واقعہ ہے، سبق آموز واقعہ ہے۔ ایک عورت نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جناب، ایک میری بیٹی فوت ہو چکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، تم رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نوافل پڑھنا، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ الحاقم التکاثر پڑھنا، اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جانا۔ چنانچہ اس عورت نے ایسا ہی کیا، رات سو گئی تو اس نے خواب میں اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا کہ وہ عذاب خداوندی میں گرفتار ہے، گندک کا لباس، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ ماں نے اپنی بیٹی کو اس سخت عذاب میں دیکھا تو تڑپ اٹھی۔ صبح حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر رات والا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا، جا اپنی بیٹی کے لیے کچھ صدقہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ اس کے چند روز کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری ایک رات سو رہے تھے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جنتی باغوں میں سے ایک باغ ہے جس میں ایک مرصع تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک لڑکی نورانی تاج پہنے ہوئے بیٹھی ہے۔ فقالت یا حسن اتعرفنی، تو اس لڑکی نے کہا، اے حضرت خواجہ حسن بصری، کیا آپ مجھے پہچانتے ہو؟ تو خواجہ حسن بصری نے فرمایا، میں نے تجھے نہیں پہچانا کہ تو کون ہے؟ تو اس لڑکی نے عرض کی، حضور میں وہی ہوں جس کی ماں کو آپ نے درود پاک پڑھنے کا حکم فرمایا تھا۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا، بیٹی تیری ماں نے ہم سے جو تیری حالت بیان کی تھی، تم اس حالت میں نہیں ہو۔ اس پر اس لڑکی نے کہا، جناب والا، میری ماں نے جو میری حالت آپ کی خدمت میں بیان کی تھی وہ بالکل سچ ہے۔ میری ماں نے جب مجھے خواب میں دیکھا تھا تو میں واقعی سخت عذاب میں مبتلا تھی۔ آپ نے فرمایا، بیٹی پھر تجھے عذاب سے کیسے نجات حاصل ہوئی؟ تو اس لڑکی نے عرض کیا، حضور اس قبرستان کے قریب سے ایک نیک آدمی کا گزر ہوا، اس نے حضور تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کا نذرانہ پیش کیا، اور اس کے درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 لوگ جنہیں عذاب ہو رہا تھا معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، درود پاک کی برکت ذرا دیکھیے۔ سیدنا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر قدم پر درود پاک کا ورد کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، یہاں تو تسبیح و تحلیل پڑھنی چاہیے مگر تم درود پاک پڑھ رہے ہو۔ تو اس شخص نے کہا، جناب میں اور میرا باپ حج کو آ رہے تھے، درمیان سفر حجاز میرا باپ کا فوت ہو گیا۔ میں اس کی میت کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں، اپنے باپ کے چہرے کی رنگت متغیر ہونے کی وجہ سے میں پریشان ہوا۔ اسی پریشانی کے عالم میں مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک مقدس ہستی گھوڑے پر سوار ہے، انہوں نے اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ رکھا ہے، میرے باپ کے لاش کے پاس پہنچے اور اپنی سواری سے اترے، اور پھر فکشف العذار عن وجهه ومسح على وجهه فصار اشد بیاضا من اللبن۔ بس اس نے میرے باپ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور اپنا دست مقدس میرے باپ کے چہرے پر پھیرا تو اس کا چہرہ دور سے بھی زیادہ سفید ہو گیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، میں نے اس مقدس ہستی کے پاؤں پکڑ کر عرض کی، اس مشکل کے وقت میری مدد کرنے والے آپ کون ہیں؟ فقالات ما تعرفنی انا محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتا؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر میرے باپ پر اتنی شفقت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، کان یکثر الصلاۃ علیہ، تیرا باپ مجھ پر دنیا میں درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ ایک واقعہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، سماعت کیجیے۔ حضور تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
جو فجر کی نماز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کرتے۔ اور جو ہی سید عالم تاجدار عرب و عجم فجر کی نماز مکمل فرماتے تو حضرت ابو دجانہ مسجد سے فوراً گھر چلے جاتے اور دعا میں شامل نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا ابو دجانہ فجر کی نماز ہمارے ساتھ ادا کرتے ہیں مگر دعا مانگے بغیر مسجد سے چلے جاتے ہیں۔ سید عالم تاجدار عرب و عجم نے ایک روز ابو دجانہ سے فرمایا کہ ابو دجانہ تم فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہمارے ساتھ دعا میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ سن کر ابو دجانہ نے عرض کیا، آقا یا رسول اللہ نماز کے بعد فوراً میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک مکان ہے، اس کے صحن میں کھجور کا درخت ہے جو میرے مکان کی دیوار کے قریب ہے۔ آج کل اس کا پھل پکا ہوا ہے۔ مدینہ میں رات کے وقت ہوا چلتی ہے اور اس کھجور کے درخت سے چند کھجوریں میرے گھر کے صحن میں گر جاتی ہے۔ میں نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کر کے فوراً گھر چلا جاتا ہوں تاکہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے اپنے صحن میں سے گری ہوئی کھجور اٹھا کر اس کے مالک کے صحن میں ڈال دوں۔ چنانچہ سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم نے ابو دجانہ کے پڑوسی کو بلایا اور فرمایا اپنا کھجور کا درخت ابو دجانہ کو دے دو اور اس کے بدلے میں جنت میں 10 کھجور کے درخت ہم سے لے لو۔ وہ بد نصیب نے انکار کر دیا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے اس شخص سے کہا کہ مدینہ کے فلاں باغ میں میرے 10 درخت ہے، وہ کھجور کا درخت لے لو اور ایک کھجور کا درخت ابو دجانہ کو دے دو۔ اس پر وہ راضی ہو گیا، وہ درخت دینے کا وعدہ کر لیا اور اس شخص نے گھر پہنچ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں نے یہ کھجور کا درخت ابو دجانہ کو دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی درخت تو ہمارے صحن میں موجود ہے، تم اسے کیسے دو گے؟ چنانچہ وہ لوگ سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کھجور کا درخت ابو دجانہ کے صحن میں لگا ہوا ہے۔ صحابی کا عمل دیکھو، وہ اپنے بچوں کی روزی میں کس قدر احتیاط فرماتے۔ ایک ہمارے بھی بچے ہیں کہ شہر سے گنے والی ٹرالی نہیں گزر سکتی۔ حضور سید عالم تاجدار عرب و عجم کے ایک صحابی کا نام سعد بن ابی وقاص ہے۔ انہوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا اللہ سے دعا میں فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میری دعا کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اس پر آقا دو عالم تاجدار عرب و عجم نے فرمایا لقمہ حلال اپنے اوپر لازم کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ یعنی حلال روزی سے دل میں نور آتا ہے، دعا میں قبولیت آتی ہے، ذکر و اذکار دل کو راحت ہوتی ہے اور عبادت میں کیف و سرور آتا ہے۔ انسان ذہنی طور پر مطمئن رہتا ہے، دنیا میں فرحت و آخرت میں جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بواسطہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رزق حلال کی دولت نصیب عطا فرمائیں۔ اسی طرح کا واقعہ ایک اور ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم جو اپنے وقت کے بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ درجے کا زہد و تقویٰ والے بزرگ گزرے، جنہوں نے حضرت امام اعظم کی صحبت اختیار کی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کو وہ تمام علوم حاصل تھے جو ایک ولی کامل کو ہوا کرتے ہیں۔ آپ کی سیرت مقدس میں ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات بیت المقدس میں قیام کیا۔ رات کے وقت بیت المقدس کے خدام نے تمام لوگوں کو باہر کر کے نکال کر کے بیت المقدس کا دروازہ بند کر دیا۔ چنانچہ جب انہوں نے لوگوں کو نکالنا شروع کیا تو میں ایک چٹائی میں چھپ گیا۔ وہ دروازہ بند کر کے چلے گئے، خدام کو پتہ نہیں چل سکا کہ میں بیت المقدس کے اندر موجود ہوں۔ رات گزرتی رہی اور جب پچھلا پہر قریب آیا تو میں دیکھتا ہوں کہ بیت المقدس کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور 40 افراد ایک دروازے باصفا کے میت میں داخل ہوئے اور سب نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا تھا۔
سب کے جسم پر ٹاٹ کا لباس تھا۔ ان سب نے اپنے شیخ کامل کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر محراب کے قریب بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرنے میں مشغول ہو گئے۔ دوران گفتگو ان افراد میں سے ایک شخص نے اپنے شیخ کامل سے کہا کہ آج رات بیت المقدس میں کسی ایسے شخص نے قیام کیا ہے جس کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں ہے؟ اس پر شیخ کامل نے جواب دیا، ہاں ایک شخص بیت المقدس میں ہے جس کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں ہے، اس کا نام ابراہیم بن ادھم ہے۔ نام بتانے کے بعد اس درویش باصفا نے کہا کہ ابراہیم بن ادھم کو یہاں 40 راتیں عبادت کرتے ہوئے گزر گئی ہے، مگر اسے اپنی عبادت میں کوئی مزہ نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بیت المقدس میں رات کے وقت ایک چٹائی میں چھپے بیٹھے ہیں۔ اللہ والوں میں سے ایک شخص بغیر دیکھے اپنے پیر کامل کو ان کے اندر ہونے کی اطلاع دے رہے ہیں اور ان کا شیخ کامل ابراہیم بن ادھم کا نام اور قلبی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے غیبی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ ان سے ڈرو اس لیے کہ وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بیت المقدس میں چھپے بیٹھے ہیں، ایک اللہ والا ان کے اندر ہونے کی خبر دے رہا ہے، عارف کامل ان کا نام اور دل کی باطنی کیفیت کو بیان کر رہا ہے، اور ان درویش باصفا کی گفتگو سن کر حضرت ابراہیم بن ادھم چٹائی سے باہر نکلے اور اللہ والوں کے درمیان جا بیٹھے۔ پھر ان 40 افراد کے مرشد باصفا نے سے عرض کیا کہ آپ نے جو میرے دل کی کیفیت اپنے کشف سے بیان فرمائی ہے بالکل درست ہے، برائے کرم ارشاد فرمائیے کیا وجہ ہے جو مجھے 40 دن سے اپنی عبادت میں کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے؟ اس پر مرشد کامل نے فرمایا کہ ابراہیم بن ادھم، تم نے مکہ میں ایک چھابڑی والے سے چھہارے خریدے، اب وہ چھہارے زمین پر گر پڑے، تم نے سمجھا کہ یہ میرے ہیں، اٹھا کر کھا لیے، در حقیقت وہ تمہارے نہیں تھے بلکہ وہ چھابڑی والے کا تھا، اور جب وہ غلط طریقے سے روزی تم نے اپنے منہ میں لے کر کھا لیا، اس دن سے تمہیں نماز میں لطف نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔